السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ ایمان کی حقیقت جاننا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عبادات، معاملات اور معاشرت سے متعلق ضروری مسائل اور طریقہ سیکھنا؟ کیا آپ خاندانی نظام میں اعتدال اور اپنے گھرانے میں مثالی دینداری لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دور حاضر کے ظاہر اور پوشیدہ فتنوں کی حقیقت جان کر ان سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخلص مبلغ دین اور مجاہد اسلام کے حلقہ درس میں شامل ہو جائیں؟ تو آئیے اور سنیے پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب کے دروس قرآن مجید، جو آپ کو اس چینل پر دستیاب ہیں۔ پروفیسر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ گورنمنٹ کالج ملتان میں ایسوسیٹ پروفیسر رہے ہیں، لاکھوں چاہنے والوں کی دل کی دھڑکن ہیں۔ آپ علم، تقویٰ، فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہیں۔ میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ روزانہ پروفیسر صاحب کے درس قرآن مجید کو سننے کا اہتمام اس چینل پر کریں اور ایسے تمام فتنہ پرور لوگوں کی بات سننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اہل اللہ اور اہل حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفرقان رکوع نمبر 3، آغاز آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کی۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی تسلی فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جس طرح آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، بالکل اسی طرح آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کی قوم بھی مخالفت کرتی رہی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، کہ وہ لوگ جو جرم میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنی استعداد ہدایت قبول کرنے کی تباہ کر ڈالی، تو ان کو ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کا دشمن بنایا۔ کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی قوم مخالفت کرتی رہی، تو آپ کی مخالفت بھی کر رہی ہے، تو یہ مخالفت انوکھی نہیں، نئی نہیں، یہ روایت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ لیکن یہ مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ مخالفت کرنے والے کون ہیں کہ جو مجرم ہیں، جنہوں نے اپنی استعداد کو تباہ کیا۔ جب استعداد اپنی تباہ کر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ضد بنا دیا، جیسا کہ ابو جہل کہ نبی علیہ السلام کی ضد، فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ضد، نمرود ابراہیم علیہ السلام کی ضد۔ تو لہذا یہ مخالفت کا سلسلہ ہر دور کے اندر چلتا رہا ہے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کی تسلی فرمائی، فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، کافی ہے آپ کا رب، ہادین ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا اور نہایت مدد کرنے والا۔ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے دوسری بات یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا کافی ہے، ان مخالفتوں کے باوجود بھی کہ جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت سے محروم نہیں فرمائے گا، اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ اس میں نبی علیہ السلام کی تسلی ہے اس بات کی کہ اتنی مخالفت ہو رہی ہے، کون قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرے گا، کون مجھ پر ایمان لائے گا، کہ اتنی مخالفتیں، اتنے وسائل، اتنے ذرائع جو استعمال ہو رہے ہیں، تو دین اسلام کی قبولیت کی صورت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے یہاں تسلی فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے،
یہاں وقفا بربک فرمایا، وقفا باللہ نہیں فرمایا، ربک، کہ رب جو تربیت دینے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا، کہ یہ آپ کا رب ہے جس نے آپ کو دین کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہی آپ کے دین کے لحاظ سے پرورش کرے گا، آپ کے دین کو، آپ کی دعوت کو وہ بڑھائے گا، مگر بڑھائے گا کن میں؟ ان میں جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، جو ہدایت چاہتے ہوں گے اللہ ان کو ہدایت دے گا، اس مخالفت کے باوجود نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ ایک اشارہ، دوسرا اشارہ وقفا بربی کا ہادین، کہ اس مخالفت میں کس طریقے سے بات پہنچائی جائے، کہ بظاہر بات پہنچانے کی کوئی صورت نہیں، دعوت کی تبلیغ کی کوئی صورت نہیں، فرمایا کہ اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کے لیے راستے کھولے گا، آپ کے لیے پیغام پہنچانا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اشارہ یہ، کیونکہ اللہ مدد کرنے والا ہے اور اللہ کی مدد کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات آپ کے لیے سازگار کرتا چلا جائے گا، تاکہ جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں ان تک آپ ہدایت پہنچاتے جائیں۔ تیسرا اشارہ وقفا بربی کا ہادیٰ و نصیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت پہ پختہ رکھے گا، اور جو لوگ ہدایت سے محروم ہیں وہ آپ کی مخالفت کریں گے لیکن اپنی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایک اشارہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ وقفا بربی کا ہادیوں و نصیرا، ایک اشارہ یہ ہے کہ یہ آپ کا دین غالب ہوگا، کہ دین حق نے غالب آنا ہے، اور اس دین حق کو غالب کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ دین حق کو غالب فرمائے گا، مخالفین کی تمام تر کوششوں کو اللہ ناکام بنا دے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ نے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی فرمائی، ایک اس لحاظ سے کہ مخالفین کی مخالفت سے نہ گھبرائیں۔ یہ مخالفین تو ہر دور میں رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا سلسلہ چلتا رہا ہے، شیطان شروع سے ہے، شیطانی قوتیں بھی اپنا استعمال کر رہی ہیں، پوری طرح سے استعمال ہو رہی ہیں، اور یہ شیطانی قوت کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ اس لیے استعمال ہو رہی ہے کہ انسان کے لیے رکاوٹ ہیں، اور انسان کے لیے اجر اور درجہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ان رکاوٹوں کے باوجود بھی ہدایت کو پسند کرتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے۔ تو اس کا ہدایت کو اختیار کرنا شعوری اور اختیاری ہے۔ فرشتوں کا ہدایت کو اختیار کرنا شعوری اور اختیاری نہیں، شعوری تو ہے، اختیاری نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت ایسی بنا دی کہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں اور باطل کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا۔ جانور ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تکوینی طور پر یہ صورت رکھی ہے کہ وہ مائل نہیں ہوتے، اور ان کا مائل ہونا صرف مخلوقات کی حد تک ہے، خالق کے بارے میں گمراہ نہیں ہوتے۔ انسان شعوری اور اختیاری طور پر ہدایت کو قبول کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ فرما دی کہ آپ اس مخالفت سے پریشان نہ ہوں، مخالفت اپنی جگہ پر، آپ اپنی ذمہ داری ادا فرما رہے ہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے دیگر مقامات پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ اتنے لوگ جہنمی کیوں ہوئے۔ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام کا پہنچانا ہے، اور آپ بھی الحمدللہ اس ذمہ داری کو پورا فرما رہے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو بھی ایک تعلیم دی گئی کہ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کے مکلف ہیں کہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں دوسروں کو گمراہی سے بچانے کی، اور خود بھی گمراہی سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ باقی کون ہدایت پہ آتا ہے، کون ہدایت پہ نہیں آتا، تڑپ تو ہونی چاہیے، درد دل تو ہونا چاہیے، محنت اور کوشش تو ہونی چاہیے، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نتیجے کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو دین حق دے کر بھیجا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غالب فرمائے گا۔ بظاہر اس وقت آثار نظر نہیں آ رہے، یہ مکی زندگی میں آیات نازل ہوئی کہ بظاہر آثار نظر نہیں آ رہے، ایمان لانے والوں کی تعداد بہت قلیل، 6 سال کے عرصے میں 40 آدمی مسلمان ہوئے،
6 سال کے عرصے میں 40 آدمی مسلمان ہوئے اور پھر بتدریج اس شرح میں اضافہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب دیکھیں کہ دوسرا سال ہے 2 ہجری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو ساتھیوں کی تعداد 313۔ 3 ہجری میں نبی علیہ السلام غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ساتھیوں کی تعداد 313 سے بڑھ کے 700 ہوئی۔ 6 سال میں کتنے ہوئے؟ 40، اور یہاں 1 سال میں 313 سے 700، 2 گنا سے بھی کچھ زیادہ۔ اب یہ بتدریج شرح پڑھ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پہ تشریف لے گئے۔ حضرت کے ساتھیوں کی تعداد 1470۔ اب یہ 700 سے معاملہ 2 گنا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری کے بعد 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے چلے۔ تعداد 1470 سے 10,000۔ اب دیکھیے کہ شرح کیسے پڑھ رہی ہے۔ 8 ہجری کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ تعداد 10,000 سے 30,000۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ تعداد 30,000 سے بڑھ کر 1,40,000 کم و بیش۔ دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ ہی آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ رہنمائی فرمائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا اور کامیابی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری صورت نازل کی جو سورۃ النصر، اس کے اندر فرما دی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ عنقریب دیکھیں گے کہ ایمان کے دائرے میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں گے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ آپ دیکھیں گے، اس کے لیے جو صیغہ استعمال فرمایا رأیت، یہ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا کہ یہ بات ایسے قطعی اور یقینی ہے جیسے ماضی قطعی اور یقینی ہے کہ آپ یقیناً اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ اس طریقے سے وفود کی شکل میں آئے اور دائرہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایک اعتراض کے جو قرآن مجید کی دعوت قبول نہیں کرتے، فرمایا ان کا اعتراض ایک یہ بھی ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات بیان فرمائے۔ ان کا ایک کہنا یہ تھا، اس سے پہلے یہ بات آ چکی تھی اس وقت کے اندر، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کلام کو گھڑتے ہیں اور دوسرے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اعتراض بیان فرمائے۔ فرمایا کہ ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے، اور یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو کلام کہنے والا ہے وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سوچنے سے پاک ہے، تو معلوم ہوا یہ اس کا کلام ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ مخلوق ہے، تو اس لیے خالق کا کلام نہیں۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قرآن مجید میں چھوٹی چیزوں کی مثالیں ہیں، بکری کی مثال، مکھی کی مثال، اور اللہ تو بڑی ذات ہے، تو عظیم ذات کو چھوٹی چیزیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید کے اندر تو بڑی بڑی چیزیں بیان ہونی چاہیے تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سوالوں کا جواب فرمایا۔ جہاں تک قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کا تعلق ہے، اس اعتراض کو اللہ نے یہاں بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لولا نزل، کیوں نہیں اتارا جاتا علیہ، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، القرآن و قرآن مجید، جملۃ واحدہ، اکٹھا ہی ایک بار، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید یک بار نازل کیوں نہیں ہوا، کہ جیسا کہ تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں تو قرآن مجید اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ ان کا سوال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب فرمایا، کذالک، اسی طرح، بالکل یہ بات درست ہے، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیوں نازل کیا گیا تھوڑا تھوڑا؟ تو یہ اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور ان میں سے کچھ حکمتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائیں۔ لنثبت،
تاکہ ہم جما دیں، مضبوط کر دیں بھی اس کے ذریعے سے فؤادہ کا، آپ کا دل، ورتلناہ، اور ہم پڑھیں اس کو ترتیلا، ورتلناہ، اور ہم نے پڑھا اس کو ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکمت بیان فرما دی کہ ہم نے یہ قرآن میں تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا، اس لیے کہ آپ کا دل اس کے ذریعے سے پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اتارنے میں جو برکات اور جو حکمتیں ہیں، ایک حکمت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط کا تسلسل۔ قرآن مجید تھوڑا نازل ہوا، آ گیا، پھر آیا، پھر آیا، 23 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط کا تعلق برقرار رہا۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ کہ رب سے تعلق قائم رہے تو اس میں دل مضبوط ہوتا ہے، دل کی مضبوطی۔ ایک بات کی، دوسری بات کہ حضرت جبرائیل علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید لے کر تشریف لاتے رہے تو ان کا اترنا برکات کا ذریعہ، کہ جتنی بار نازل ہوں گے اتنی بار برکات نازل ہوں۔ تو ایک حکمت، ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی چند آیات نازل ہوئی، چند آیات نازل ہوئی تو اس کا جو اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہونا ہے، یہ واضح ہوا۔ اس کے بعد پھر آیات نازل ہوئی، جیسے آیات نازل ہوئی تو اس کا اعجاز، اس کا معجزہ ہونا، پھر اس کی تجدید ہو گئی۔ تو ایک قرآن مجید کا معجزہ ہونا، اس کی تجدید ہوتی چلی گئی 23 سال تک۔ تو ایک فائدہ ایک یہ کہ یہ معجزہ نمایاں ہوتا چلا گیا ہر موقع کے لحاظ سے۔ پھر ایک فائدہ یہ کہ جیسے ہی مخالفین نے کوئی اعتراض کیا، ان کے اعتراض کے جواب میں آیات نازل ہوئی۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب موقع محل کے لحاظ سے بات ہو تو اس کو یاد رکھنا آسان ہے، اور پھر یہ کہ فوری طور پہ جو جواب آ گیا تو اس سے دلوں کو تسلی حاصل ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے۔ پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہر آیت کا شان نزول ہے۔ شان نزول کا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں جو احکامات اور مسائل جن کی ضرورت پڑے گی، اجتہادی مسائل، تو اس میں اجتہاد کرنا آسان ہے۔ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک سہولت ہو گئی کہ شان نزول کی بنیاد پر اجتہاد کرنا آسان ہے، کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کی بنیاد پر اجتہاد کرنے والوں نے، مجتہدین نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر رہے ہیں۔ تو ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے، یہ بھی دل کی مضبوطی کی صورت ہے کہ دل کا اطمینان ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں کتنی ہی حکمتیں ہیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ پھر اس کے اندر ایک فائدہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، حضرات صحابہ کرام ان کو فوراً حفظ کرتے چلے گئے، تو حفظ کرنا اس کا یہ آسان ہے۔ پھر یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، ایک ہی ساتھ پورے احکامات نازل ہوتے تو عمل کرنے میں دشواری ہوتی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو عمل اس کے مطابق ہوتا رہا، صحابہ کرام اس میں ڈھلتے چلے گئے۔ جب ڈھلتے چلے گئے تو پوری امت کے لیے نمونہ بن گئے، اور امت کے لیے بھی عمل کرنا اس کے مطابق آسان ہو گیا۔ تو قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ورتلناہ، اور ہم نے اس کو پڑھا ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر۔ تو اس سے ایک تعلیم یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کو اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے کہ اس کے کلمات نمایاں رہیں، واضح رہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ آواز تو کان میں آتی رہے، یا ملون و تعلمون و تعملون کی سمجھ وائے، باقی کچھ معلوم نہ ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر واضح کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور رتل القرآن ترتیلا، یہ حکم سورہ مزمل کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے قرآن مجید میں متعدد الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک تو قرأ، اس نے پڑھا، قراءت، قرأ یقرأ، کہ اس نے پڑھا۔ یہ تو عام پڑھنا ہے کہ مطالعہ کیا یا کسی انداز سے بھی پڑھ لیا تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، قرأ، تو اس نے پڑھا۔ قرآن مجید میں پڑھنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے دراسا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے املا یملی املا، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوا ہے رتل یرتل ترتیلا۔ تو یہ موقع محل کے لحاظ سے ان الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ قرأ کے معنی تو پڑھنے کے ہیں کہ عام طور پہ اس کو پڑھ لیا، اور دراسا، دراسا اس پڑھنے کو کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، صرف سرسری طور پر نہ ہو، تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ اس کو بطور علم کے عکس کر لیا جائے۔
تو اس سے دراست ہے کہ پڑھنا پڑھانا تسلسل سے جو پڑھنا ہوگا اس کے لیے دارسا کا لفظ استعمال ہوگا. اسی طرح رتالا رتل و ترتیلا، یہ ٹھہر ٹھہر کر واضح کر کے سنوار کے پڑھنا، یہ ترتیل ہے. تو قرآن مجید کی اللہ نے ترتیل کا حکم دیا. ایک پڑھنا ہے تلا یتلو تلاوتن، یہ ہے کہ اپنے انداز سے نہیں پڑھنا بلکہ انداز کو دیکھ کر اس کے مطابق پیروی کرتے ہوئے پڑھنا ہے. تو قرآن مجید نبی علیہ السلام پر جیسے نازل ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کی تلاوت اس کا پڑھا ہے اس کے مطابق. اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے یتلو علیہم آیاتہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھلایا کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. باقی کتابیں ہیں جب آپ اس کو پڑھیں تو اپنے انداز سے اس کو پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے وہ اصول اختیار کرنا ضروری ہیں جو نبی علیہ السلام نے جو ادا فرمائے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے پڑھنے کے انداز سیکھا ہے، اور حضرات محققین نے صحابہ کرام نے ان کے انداز سے وہ اصول نکالے کہ جن اصولوں کی پابندی کی گئی ہے، اور ان اصولوں کو اصول تجوید کہتے ہیں. تو قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنا یہ لازم ہے، اس لیے قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں پیروی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھا جاتا. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تلاوت کا حکم فرمایا کہ قرآن مجید ایسے پڑھیں جس انداز سے نازل ہوا، اور امت کے لیے بھی یہ حکم ہے قرآن مجید کو اسی انداز سے پڑھیں جس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ترتیب استعمال فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے ٹھہر ٹھہر کر. تو یہ ٹھہر ٹھہر کے اتارنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. تو قرآن مجید کو اس طرح سے سنوار کے مزین انداز کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ لہجے سوریں ہونی چاہیے، لہجہ تو ثانوی چیز ہے، اصل چیز تو پڑھنے کا انداز ہے کہ ادائیگی جو ہونی چاہیے وہ صحیح انداز کی ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اس کے اندر بنیادی حکمت یہ کہ اس پہ آپ کا دل جم جائے، اور دل جم جانے کے حوالے سے یہ بات کہ اس کو پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس کو ٹھہر ٹھہر کے ادا فرمائیں. اور پھر کہ اس کو حفظ کیا جائے تو ٹھہر ٹھہر کے حفظ کیا جائے. پورا قرآن ایک بار حفظ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ حفظ نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے حفظ کریں گے تو یہ حفظ بھی ہوگا، اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اس کا سیکھنا بھی آسان ہوگا. تو فرمایا کہ یہ ہماری حکمتیں ہیں جو قرآن مجید کو اس انداز سے نازل کرنے میں ہم نے اختیار کی. اور اس بات کا جواب کہ قرآن میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے تو یہ اس کا کلام ہے جو سوچنے والا ہے. اس کا جواب اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی دے دیا، دیگر مقامات پر کہ اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق کا کلام ہے، تم سارے مل جاؤ اور اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہ دنیا عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام مخلوق کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام. تو اس سے چند باتیں معلوم. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کو اتنا پڑھنا چاہیے کہ جس سے طبیعت کی بشاشت برقرار رہے. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آج تو 10 پارے پڑھ لیے پھر 10 دن تک قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، اس کو جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں اصول تجوید کا خیال رکھنا ضروری ہے. چوتھی بات یہ کہ یہ جلد بازی میں نہیں بلکہ ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ خالق کائنات کا کلام ہے اور میں اس کا کلام خالق کائنات کو سنا رہا ہوں. اگر کسی شاعر کا کلام آپ اس شاعر کو سنائیں تو احتیاط کے ساتھ سنائیں گے کہ شاعر کیونکہ یہ خود کہنے والا ہے، کسی کا کلام ہے تو اس کے سامنے بے احتیاطی نہ ہو. جب اس تصور کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے کہ یہ اللہ کا میرے رب کا کلام ہے اور میں اپنے رب کو خود اس کا کلام سنا رہا ہوں، تو پھر کس قدر کی انہماک، اہتمام اور توجہ ہوگی. تو اس کی اشارتاً تعلیم فرما دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، کیا آپ ایمان کی حقیقت جاننا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عبادات، معاملات اور معاشرت سے متعلق ضروری مسائل اور طریقہ سیکھنا؟ کیا آپ خاندانی نظام میں اعتدال اور اپنے گھرانے میں مثالی دینداری لانا چاہتے ہیں؟
کیا آپ دور حاضر کے ظاہر اور پوشیدہ فتنوں کی حقیقت جان کر ان سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخلص مبلغ دین اور مجاہد اسلام کے حلقہ درس میں شامل ہو جائیں؟ تو آئیے اور سنیے پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب کے دروس قرآن مجید جو آپ کو اس چینل پر دستیاب ہیں۔ پروفیسر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ گورنمنٹ کالج ملتان میں ایسوسیٹ پروفیسر رہے ہیں، لاکھوں چاہنے والوں کی دل کی دھڑکن ہیں۔ آپ علم، تقویٰ، فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہیں۔ میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ روزانہ پروفیسر صاحب کے درس قرآن مجید کو سننے کا اہتمام اس چینل پر کریں اور ایسے تمام فتنہ پرور لوگوں کی بات سننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اہل اللہ اور اہل حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔